قادیانیوں کی سازش ہوتی ہے، چال ہوتی ہے، کسی بہانے کسی طریقے بندے کو پھسلا دیں، اور کچھ نہیں نا، میں آپ کو اسکرین شاٹس دکھا سکتا ہوں ایسے واٹس ایپ میسیجز کی، ایسے بندے پیش کر سکتا ہوں جن کو قادیانیوں نے لڑکیوں کی بھی آفر کی ہے، ویزے کی بھی آفر کی ہے، پیسے کی بھی آفر کی ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان لیول پر بات کر رہا ہوں، یہاں چاہو مجھ سے بندے لے لو، بندہ نہیں بندے لے لو جن کو آفرز ہوئی ہیں۔ آپ کی تعلیم اتنی ہے، آپ کینیڈا آ جائیں، ٹورنٹو آ جائیں، سرمد قادیانی کے پاس آ جائیں، فلاں کے پاس، میں ترتیبیں دے سکتا ہوں، نام بتا سکتا ہوں۔ یقین مانے ایسے ایسے بندے جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو داڑھی بھی نہیں ہے چہرے پہ، نماز ان کو تھوڑی بہت آتی ہے، وہ بھی مجھے پوچھتے ہیں مولانا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں سچے کے راستے پہ چل کے بندہ سچا تو بن سکتا ہے؟ میں نے تھوڑا اس کا چہرہ دیکھا، میں سمجھا یہ سوال قادیانی ہے۔ میں نے کہا بالکل، سچے کے راستے پہ چل کے بندہ سچا بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا شہید کے راستے پہ چل کے بندہ شہید، میں نے کہا ظاہری بات ہے شہادت ملے گی۔ نیک کے راستے پہ چل کے بندہ نیک بن سکتا ہے، میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے پھر ایک شخص حضور کے راستے پہ اتنا چلا ہے جس کا نام غلام احمد ہے، وہ حضور پاک کے فیض سے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ جب عالم کے راستے پہ چل کے عالم بن سکے، حافظ کے راستے پہ چل کے حافظ بن جائے، نیک کے راستے پہ چل کے نیک بن جائے، نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا نبوت کا فیض خشک ہو گیا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آیا چینل کہاں چل رہا ہے۔ میں نے کہا دعوت کا ٹائم کب دو گے؟ مولوی تو کھاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں کھلا رہا ہوں، مجھے بتاؤ۔ بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے جماعت والے، پہلے دل لو پھر دل، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا جی آپ بیٹھے۔ وہ میرے پاس آیا، میں اس کے پاس گیا، یہ وہ، اس نے میری گفتگو بیہیویئر سب کچھ دیکھا تو تھوڑا مزید کھلا۔ پھر بتاتے بتاتے جب نتیجہ پہنچا تو انٹرنیٹ پہ قادیانیوں سے یاری ہے، ٹورنٹو کا ویزا قریب آنے والا ہے اور وہ وہاں جانے پہ تیار ہے، اور قادیانی لڑکی کی افواج۔ ڈی اے خان کی بات کر رہا ہوں، ابھی باہر میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے بعد بکر ڈیرہ غازی خان کی وصولیاں بھی جانتا ہوں۔ جب باتیں چلی، معاملات چلے، میں نے کہا ایک بات اس سے، جب سارے سوال اس کے حل ہوئے، پھر اس نے سورس نکالا کہ مجھے کون خراب کر رہا ہے، کون ربی چل رہا ہے۔ بی اے لیول کا لڑکا ہے، آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں۔ جب سارے کلیئر ہو گئے، آپ میرے سر سے بات کریں گے، میں نے دل میں کہا اس دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تیری دعوت کی تھی، مجھے بٹھاؤ نا اپنے سر کے ساتھ۔ اب جب آنے اور چیٹنگ ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، تو وہ میرے سامنے میں یہی خود کھاتا، نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا نبوت کا فیض خشک ہو گیا ہے؟ کیا آمنہ کے در یتیم کا فیض اتنا تھا کہ 1400 سال ہی نہیں گزرے، آپ نے کہا ختم نبوت ختم ہو گیا؟ میں نے اسے کہا یہ بتا تو کہنا کیا چاہتا؟ کہتے ہیں نیک کے راستے پہ چل کے نیک بنتا ہے تو بندہ برے کے راستے پہ چل کے برا بنتا ہے، تو نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بنتا؟ چھوڑ دے۔ میں نے کہا بات اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ قرآن میں ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اگر میں اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ بن جاؤں تو یہ بات سچی ہوگی؟ یہ میں توتی دا منہ لکھینا نہ شکل ہی میں تھی کرنا بات ہے۔ نبی کے راستے پہ چل کے نبی بن سکتا ہے تو خدا کے راستے پہ چل کے فی سبیل اللہ خدا کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں، اللہ کی مثال نہیں چلتی۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن تو جھوٹا ہے، سچا تو نہیں ہے، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، آپ میرے اوپر نئی کتاب آ گئی ہے۔ اب قرآن سے استدلال کرو گے تو وہ خاتم النبیین ہے قرآن میں، قرآن سے استدلال کرو گے تو آیات ختم نبوت ہے۔ آپ تو قرآن کریم نہیں مانتے، نیا نبی مانتے ہیں اور صاحب وحی مانتے ہیں۔ صاحب وحی کے بعد پچھلی کتاب تو منسوخ ہو جایا کرتی ہے۔ تورات کے بعد جب انجیل آئی تو تورات کا مسئلہ اپنی حد تک رہا، انجیل کے بعد جب قرآن آیا تورات انجیل اپنی جگہ رہی۔ اب تم نئی کتاب مانتے ہو، ٹیچی ٹیچے فرشتہ مانتے ہو، وہی مانتے ہو، اب قرآن سے استدلال کرو۔ تمہاری وہی بیکار تھی؟ اچھا یہ جو ساتھ بیٹھا وہ سن رہا تھا، اس نے کہا اچھا آپ وہی بھی مانتے، اب نیا فرشتہ بھی مانتے، آپ تو کہہ رہے تھے حضور کو خاتم النبیین مانتے۔ میں نے کہا جی میں اگر اوہام مرزے کے دکھا دوں جو وہی ہوئی ہے، فرشتے کا نام بتا دوں اور اس کے الفاظ بتا دوں، یا ایھا القادیان کے لفظ سے جھوٹی بنی ہوئی آیتیں بتا دوں، پھر تو یہ لڑکا حیران ہوا۔ پھر پتہ چلا میں دام تصویر میں آ چکا تھا۔ ایسے کئی بندے، اللہ کی قسم ایسے کئی بندے، یہ فیس بک پر بیٹھنے والے آئی ڈیز ہولڈر میری بات کو سنیں، آپ آئی ڈی بنا کر تو بیٹھ گئے ہیں دو چار اپنی فوٹو کو لائک کرنے کے معاملے میں، تو اے کاش تمہاری آنکھیں کھلی ہوتی تم اس دشمن کو دیکھ سکتے، اے کاش ہم اس پر توجہ کرتے۔